شادی کی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق کے زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگڑی میرے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزار دیے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بے اولاد ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک خوشبو نے میرا استقبال کیا، اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ میں ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا، وہاں دعا کر کے آفس چلے جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی بھی طرح دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان کی قبر کے ساتھ ایک تازی قبر بنی ہوئی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ یہ 2-3 دن پہلے قبر بنی تھی۔ میں نے والد صاحب کی قبر پر دعا کی اور جاتے ہوئے اس قبر پر بھی دعا کے لیے رک گیا۔ دعا کے دوران محسوس کیا خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے۔ میں کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھرا تو ایک دم حیران ہوا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے گیلی ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ میں نے مٹی کو وہیں پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ میں نے جا کر بھائی کی دکان کھولی اور پہلا گاہک آیا۔ اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، بھائی آج خوشبو تو بڑی کمال کی لگائی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سی خوشبو؟ اس نے کہا، بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو؟ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ سارا دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی۔ اگلے دن میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر بھی دعا کی۔ یہ کس کی قبر تھی نہیں جانتا تھا، مگر جس کی بھی یہ قبر تھی بہت ٹھنڈی اور خوشبودار تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا۔ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ میں نے گورکن سے اس قبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ قبر کسی خاتون کی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس عورت کو یہ شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار کا دن تھا۔ سونے کی عادت ہونے کے باوجود میں صبح کی نماز کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک بوڑھا آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو وہ قبرستان سے نکلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے دروازے سے نکلا، میں نے اسے آواز دی اور روک لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ بوڑھے آدمی نے انتہائی محبت سے کہا، پوچھو کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے جس پر آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیجئے۔
اصل میں اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے، کیونکہ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر خاتون نے ایسا کون سا عمل کیا کہ یہ مقام ملا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر بوڑھے آدمی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو؟ اس نے اللہ کو راضی ہی ایسے کیا ہے کہ اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ 30 سال پہلے میری شادی ہوئی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری بہنوں اور ماں کو میری شادی دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی۔ پھر شادی ہوئی، ماں اور بہنوں نے اپنے دل کے ارمان پورے کیے۔ شادی والی رات میں نے اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں حق کے زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ میں صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ مگر اس نے پگڑی میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزار دیے۔ میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بے اولاد ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہو۔ اس بوڑھے آدمی کی تمام باتیں سن کر اس خاتون پر رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت یا مرد ذرا سا بیمار ہوں، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم سب کچھ صرف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں اور آخرت میں کوئی امید نہیں رکھتے۔